الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ فاتحہ گزشتہ ہفتے ختم ہوئی تھی، اس سے پہلے والے ہفتے پر، اور فاتحہ کے ختم پر آمین جو کہا جاتا ہے اس کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سنی کہ یہ آمین لفظ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ اس امت کو ایک ایسا لفظ دیا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت کی ہم نے بدی تفصیل سنی کہ یہودیوں کو 3 چیزوں کے اوپر مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ جیلسی اور حسد ہے. ان میں سے ایک جمعہ کے دن کا ملنا، دوسرا جو ہے سورہ فاتحہ کے اوپر آمین کا کہنا، اور تیسرا جو ہے وہ قبلہ، جو بیت اللہ کا قبلہ جو ہمیں ملا ہے. یہ 3 چیزیں ان کو نہیں ملی تھی، اس لیے ان کو مسلمانوں سے بہت حسد تھا. جمعہ کا دن ہفتے میں سب سے بڑا دن ہے، سید الایام جس کو کہا ہے کہ دنوں کا سردار، اور بیت اللہ کی فضیلت تو ہم کو معلوم ہی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ بنا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ لفظ آمین ہے. اس لیے آمین کہنے میں ہم ذرا برابر بھی شرم محسوس نہ کریں، البتہ آہستہ آواز سے کہنا یہ ہمارے احناف کے یہاں افضل ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین آہستہ کہیں، لیکن کہیں. حدیث میں آتا ہے اذا وافق آمین، تعمیم کا لفظ آتا ہے کہ اگر تمہارا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ جو ہے مل جاتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہتے ہیں امام کے پیچھے، تو تم بھی اگر آمین کہو گے اور تمہارا آمین اور فرشتوں کا آمین میچ ہو گیا، دونوں کا آمین ایک ساتھ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گیا، مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سب گناہ کو معاف کر دیں گے. اس کی ترغیب تھی کہ آمین کہو. لیکن سب اپنے اپنے خیال میں امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، کھڑے صف میں ہاتھ باندھ دے، سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. اس لیے ہم اپنے اپنی سوچ اور فکر میں ہوتے ہیں اور آمین نہیں کہتے.
بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد امام کون سی سورت پڑھتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، اور سلام پھیرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ جب آئے ہیں تو خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ کا تفسیر ترجمہ ہم نے سنا، اس کو دماغ میں لا کر اس کو سنیں کہ بھئی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو رب العالمین ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ عجیب عجیب نقائص بیان کیے ہیں سورہ فاتحہ میں، اتنی باتیں ہیں، ہم نے پورا رمضان بھی سنی اور اس کے بعد ابھی تک بھی سنی۔ علوم تو اتنے ہیں قرآن کے کہ اس کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب عجیب نقطہ لکھا ہے، دیکھو الحمد کے الفاظ کو اب گنو، کتنے ہوں گے؟ 5، حمزہ، لام، ہا، میم اور دال، کتنے لفظ ہوئے؟ 5۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں بیان کر دیا کہ دیکھو الحمد کے الفاظ جو ہے وہ 5 ہے، لہذا جو کوئی بھی آدمی اس جو ہے اس لیے نماز بھی اللہ نے 5 رکھی۔ الحمد کا لفظ میں 5 حروف ہیں، اللہ نے نماز 5 رکھ دی۔ اب ان 5 نمازوں میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفات اور بلیہ سے بچائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی سے ہو۔ اب الحمد کے بعد للہ میں کتنے لفظ ہیں؟ کہ 3 لفظ ہیں، کہ 5 اور 3 ملا اور کتنے ہوئے تھے؟ کہ 8۔ ہاں، اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے۔ سوچو کیسے کیسے ریسرچ کی ہے۔ پھر کہ رب العالمین تو کہ وہ گنو کتنے ہیں؟ تو کہ 10 حروف ہیں، تو کہ کتنے ہوئے؟ 8 اور پھر یہ 10، 18، تو کہ 18,000 مخلوقات دنیا میں ہیں۔ عجیب عجیب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ سورہ فاتحہ تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہم نے پہلے بولا کہ سورۃ الشفا اس کا نام ہے۔ حضرت ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، معلوم ہے، تو بہت بیمار ہو گیا، اور بادشاہ بیمار ہو تو اس کا علاج کرنے تو بڑے بڑے حکیم آتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے، کسی حکیم سے کسی ڈاکٹر سے ان کو شفا ہی نہیں ملی، بیماری بڑھتی گئی، جو دوا کی بیماری بڑھتی گئی۔ تو اس بات کی خبر خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بڑے بزرگ تھے، ان کو ملی کہ بھئی ہارون رشید بہت بیمار ہے، علاج بہت کیے، کچھ افاقہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اور بزرگوں کا یقین ہوتا ہے نا، جس یقین کے ساتھ آدمی اگر اس کو پڑھے اور سامنے والے کو دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں گئے، بیٹھے، ان کے ہاتھ پکڑا، چہرے پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمد پڑھنا شروع کیا۔ الحمد سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ کا پڑھنے کا جو وظیفہ ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ ابھی 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ختم نہیں کرنے پائے تھے کہ ہارون رشید ان کو جو ہے افاقہ ہو گیا، بالکل صحیح اور تندرست ہو گئے۔ جو 2 مہینے سے مسلسل جو ہے بیمار چل رہے تھے، اور کسی بھی ڈاکٹر کی جو ہے دواؤں سے اور حکیم کی جو ہے نسخوں سے ان کو افاقہ نہیں ہوا، قرآن کی اس آیت سے اللہ نے ان کو شفا دی۔ بہت سارے واقعات، اس لیے سورۃ الشفا ہے۔ روزانہ ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے اعتبار سے پڑھ کر دم کر لیا کریں، اپنے بچوں کو روزانہ پڑھ کر دم کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو دم کر دیتا ہے، صبح شام تک اس بچے پر کوئی مصیبت نہیں آئے، بلکہ رات میں حدیث میں آتا ہے کہ جو رات میں 1 مرتبہ پڑھ کر سو جاوے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ صرف 1 مرتبہ پڑھ کر سو جاوے، تو کتنے 1000 فرشتے اس کے سرانے، 1000 فرشتے اس کے پیر کی جانب کھڑے رہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں۔ یہ اس کے فائدے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید کرتے تھے کہ ہر ایک کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے، اس کا ورد رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل بیان کے حدیث میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو 2 فرض نماز ہوتی ہے،
جمعہ کی فرض نماز کے بعد جو بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لے ایک مرتبہ، یہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے، یہ 3 قول ہے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اور یہ 3 قول 7 مرتبہ جو بھی پڑھ لے گا، اللہ اس کی بھی، اس کی آل اولاد کی بھی پورا ہفتہ حفاظت کرے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، یہ فائدے ہیں اس کے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے سنی، اس پر آمین کے فضائل ہم نے سنے۔ اب اس کے بعد جو سورت ہے جس کو ہم سورۃ البقرہ کہتے ہیں، ترتیب سے الحمدللہ قرآن کو شروع کرتے ہیں کہ بھئی سورہ بقرہ سے ہم پھر شروع چلیں گے۔ سورہ بقرہ، اگر اصل میں بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا جو ہے ایک واقعہ بھی ہے بنو اسرائیل کا جو ہم سنیں گے انشاءاللہ، تو اس کی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ رکھ دیا۔ اس کے 40 رکوع ہے، بہت بڑی سورت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں حدیث میں۔ 6021 جو ہے اس کے اندر کلمات ہیں، 25,500 اس کے اندر حروف ہے۔ یہ سارے مفسرین نے دیکھو کتنا قرآن کے اوپر ریسرچ کیا اور سب جو ہے ڈھونڈ کر اس پر محنت کر کے ہم کو دے دیا کہ ہم پڑھ لیں اور آپ لوگ سن لیں، لیکن وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پڑھنے کی تو بات بہت دور ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس قرآن کی تعلیمات کو اور اس قرآن کے علوم کو سیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ زیادہ نہیں تو ہفتے میں 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 30 منٹ، 35 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ہم اس میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ درس قرآن ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا میں نے قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالا تھا اور اس کو میں نے سنا تھا اور عمل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مولا اس کو جو ہے معاف کر دے، اس کو ہمارا ذریعہ بنا دے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہماری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو سنیں سمجھیں۔ تو 25,500 اس کے اندر حروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت معقل ابن یسار راوی ہے، وہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ جو ہے یہ دین کی کوہان ہے، قرآن کی کوہان ہے۔ قرآن کے اندر سب سے بلند سورت کوہان کہتے ہیں، وہ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے نا، اس کا جو ہے بلند ہوتا ہے۔ قرآن کی بلند صورتوں میں اس کا نام کوہان، قرآن کا کوہان اور قرآن کی بلند صورت سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اس کی ایک آیت نازل ہوتی تھی میرے اوپر تو ہر آیت کے اوپر 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اب اندازہ لگا 80 کا لفظ بھی ہے اور 80 ہزار کا بھی لفظ ہے، اور اس میں جو آیت الکرسی ہے اس کی فضیلت تو بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عرش کے نیچے سے اتری ہے، عرش کے نیچے وہ آیت الکرسی تھی، اس کے بھی فضائل بہت ہے۔ اس کے وقت پر ہم ان کو بھی سنیں گے، لیکن ایک فضیلت سن لو اور اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ ہر فرض نماز کے بعد آدمی سورہ آیت الکرسی پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اس کی موت اس کے لیے حائل ہے۔ وہ جیسے مرے گا ویسے جنت میں داخل ہوتا ہے، صرف موت کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رکا ہے، موت آئی اور جنت میں چلا گیا۔ کتنا آسان عمل ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے؟ آدھی منٹ بھی نہیں لگتی۔ اس کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ الحمدللہ کتنے لوگوں کا معمول ہوگا نہ ہو تو اس کو شروع کریں، یا جس نے شروع کیا تھا بند کر دیا اس کو واپس شروع کریں۔ اور ہر فرض نماز کے بعد سب سے پہلے نماز ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر پڑھیں،
استغفار پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی پڑھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، پھر جو ہے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ جو ہے آیت کریمہ جس میں اللہ کی سلطنت اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا ہے کہ میرا اللہ کون ہے، جو عزت دیتے ہیں، جو ذلت دیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھے، اس کی بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ معمولات ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں بڑی مبارک صورتیں ہیں، بڑی مبارک صورتیں ہیں۔ ارے اس کے پڑھنے پر تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبریں مت بناؤ، بلکہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی نہیں داخل ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ایسے جناتوں کی، شیاطین کی تکالیف ہوتی ہے وہاں پر ہمارے عاملین بھی اس سورہ بقرہ کے پڑھنے کی ہمیں تلقین دیتے ہیں کہ بھئی اس کو پڑھو، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بھگا دے گا۔ شیطان کی مجال ہی نہیں کہ اس گھر میں داخل ہو۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں اترتی ہے، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ایک آیت پر 80,000 ہزار فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت حسین ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حسین ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ گھر میں پڑھنا شروع کی۔ اب جیسے ہی میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو میرے گھر میں ایک گھوڑا گھر کے باہر بندھا ہوا تھا، قریب تھا، وہ بلکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا۔ تو پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنا بند کر دیا۔ جیسے ہی بند کیا اس کا یہ بلکنا، اچھلنا، کودنا بند ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے شروع کیا، پھر اس کو اچھلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنا بند کر دیا، پھر جو ہے اس کا جو ہے اچھلنا کودنا بند ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے کیا تب بھی یہی پوزیشن۔ اب میں نے جو ہے پڑھنا بند کر دیا، اور پڑھنا بند اس لیے کیا کہ میرا بیٹا جو یحییٰ تھا وہ قریب میں سویا ہوا تھا۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر یہ زیادہ جو ہے کودے گا، اچھلے گا، بھٹکے گا تو کہیں میرے بیٹے کو چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ اور جب میں نے برابر غور سے دیکھا تو ایک عجیب قسم کا نور تھا، جو نور جو ہے اسی گھوڑے کے پاس سے جو اٹھا تھا اور دائرے کا آسمان ہوتا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے وہ نور جو گھوڑے کے قریب سے جو ہے چلا تھا اور آسمانوں تک مجھے دکھائی دیا، ختم ہو گیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تو ایسا واقعہ ہوا اور ایسے ایسی جو ہے صورت پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا حسین اگر پڑھتا رہتا نا تو سورہ بقرہ پڑھتا رہتا نا، فرشتوں کی قطار کے قطار جو ہے آج مدینہ میں اترتی، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے آج مدینہ میں پھیل جاتے کہ تمام لوگ فرشتوں کی زیارت کرتے۔ وہ فرشتوں کا نور تھا، وہ فرشتے اتر رہے تھے، اور تو نے پڑھنا بند کیا نا تو ان کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ ورنہ اگر تو پڑھنا شروع رکھتا اور جاری رکھتا تو فرشتے اتر رہے تھے، پورے مدینہ میں فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے اور سب فرشتوں کی زیارت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا۔ اس سے سورہ بقرہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ سے کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ جاتے تھے، ایک رکعت میں۔ عبداللہ ابن مسعود یا کوئی دیگر دوسرے صحابی کے نام میں بول رہا ہوں، تو وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے تو
ان کو ایسا کہ چلو میں بھی اللہ کے نبی کی اقتدا میں ذرا 2 رکعت پڑھ لوں تہجد کی، تو کھڑے ہو گئے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد میں جو قرآن پڑھتے تھے وہ اتنا آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ رات کو شروع کر دیا نا پڑھنا، تو ان کو ایسا کہ چلو ابھی آیا ہوں ملاقات کے لیے 2 رکعت پڑھتے تو پڑھ لوں پھر چلا جاؤں گا۔ وہ تو کہتے کہ میں تو آپ کے پیچھے جو ہے کھڑا ہو گیا مقتدی بن کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مست اپنی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ شروع کی، 1 رکوع 2 رکوع ہاف پورا پارا ختم ہو گیا، تو مجھے ایسا لگا کہ چلو ابھی ایک پارے پر رکوع کر دیں گے، لیکن سیف الصفا دوسرا پارا شروع، تلک الرسل تیسرا پارا شروع، سورہ بقرہ پورا کر دیا، 2.5 سپارے کیے سورہ بقرہ پورا 2.5 سپارے پڑھ لیے، تو پھر میں نے ایسا سوچا کہ چلو سورہ بقرہ پر تو جو ہے رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے تو سورہ آل عمران بھی شروع کر دی، ایک ہی رکعت کی بات ہے، سوچو ایک رکعت میں سورہ آل عمران جو تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے، جب شروع کی تیسرا پارا بھی ختم، چوتھا پارا شروع کر دیا، چوتھا پارا 3/4 ہوتا ہے جب جا کر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ سورہ آل عمران پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمائیں گے، لیکن چوتھا سورہ نساء بھی شروع ہوئی، وہ تو کہتے ہیں کہ میرے تو دل میں ایسا ہوا کہ رکعت توڑ کے بھاگو، اب تو نہیں کرے دے سکتا، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، لیکن رکوع کیا تو کیسا کیا، جتنا قیام میں دیر لگی تھی نا اتنا ہی رکوع، 4 پارے قیام میں پڑے تھے اتنی دیر میں رکوع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یہ حالت ہوتی تھی، اسی لیے تو ہم نے عائشہ فرماتے ہیں کہ حتی تورمت قدمہ، میرے سرکار کے قدم جو ہے نا ورم سے پھول جایا کرتے تھے، ورم ہو جاتا تھا میرے سرکار کے قدموں پر، اتنی دیر تک طویل کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر تک۔ اب اندازہ لگاؤ نفلی نماز میں اتنا طویل قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہمیں بھی پریکٹس کرنی چاہیے کبھی کبھی، سورہ بقرہ نہیں تو کم سے کم والدعاء سے والناس تک تو ایک سورت ایک رکعت میں پڑھو کبھی، کہ بھئی چلو اتنا تو ہم قیام کر سکتے، اتنا تو طول کر سکتے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق قیام کو طویل کر کے نماز پڑھنا بھی کبھی کبھی جو ہے زندگی میں ہونا چاہیے، تاکہ نبی کی سنت ادا ہو، اور افضل الصلاۃ وہ ہوتی ہے کہ جس میں قیام طویل ہو، ہاں یاد رکھو جس کا قیام طویل وہ نماز افضل ہوتی ہے، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام والا نماز بھی جو ہے پڑھا کرتے تھے، جس میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سورہ آل عمران پڑھتے تھے، اسی لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، ان کو کہا کہ اگر میں تم کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک نام ہے اللہ کا جو اس میں اعظم ہے، تو جو ہے اس نام سے جو بھی آدمی اللہ سے جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو، لیکن میں تم کو بتاؤں گا نہیں۔ تو صحابی نے کہا بتا دو نا، کہ نہیں بس سورہ بقرہ پڑھو، اس کے اندر ایک نام ہے جو اللہ کا اسم اعظم ہے، اور پڑھ کر جو دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، اور میں تم کو وہ نام اس لیے نہیں بتا لگے پھر تم سورہ بقرہ نہ کرو، صرف وہ نام ہی پڑھو، ہم تو سوچ کر ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اسی جو ہے اسم اعظم کو پڑھ کر پھر تم جو ایسی دعا مانگو، جس کی الفاظ ہے ایسی دعا مانگو جس میں تم کو بھی تکلیف ہو جائے مجھے بھی تکلیف ہو جائے۔ بہرحال سورہ بقرہ قرآن مقدس کی بہت عظیم سورت ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو، اس شخص کو جس کو سورہ بقرہ یاد ہوتی تھی بہت اکرام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب لشکر روانہ کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے لشکر روانہ کرتے تھے نا، تو تمام جو ہے وہ صحابہ جو امیر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بلاتے، پوچھتے کہ بھئی قرآن کا کون سا حصہ تمہیں یاد ہے، تو کوئی کہتا کہ یہ یاد ہے، کوئی کہتا یہ یاد ہے، کوئی کہتا یہ یاد ہے، سب صحابہ سب حافظ نہیں تھے بھائی، لیکن کچھ نہ کچھ صورتیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتی تھی، ہر صحابی حافظ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ میں تم کو کون سی صورت یاد ہے، یہ صورت وہ صورت ہو۔ ایک جنگ کے اندر، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے سب کو پوچھا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ۔ ایک جو ہے عمر میں چھوٹا تھے صحابی،
ان کو بھی بلایا کہ کیا آپ کو کون سی صورت یاد ہے؟ کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ بقرہ یاد ہے، چلو آج یہ سے جو ہے لشکر کامل یہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا سپرد کی صرف اس بنیاد پر کہ یہ جو ہے سورہ بقرہ کا حافظ ہے، اور بتایا صحابہ کو، اس کی فضیلت بتائی کہ دیکھو سورہ بقرہ اس کے سینے میں ہے، لہذا یہ تم سے افضل ہے. اس لیے حفاظ کی، اور خاص طور پر اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کو انہوں نے حفظ بھی کیا، اور سورہ بقرہ کے جتنے بھی معانی اور تراجیم تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے حضرت عمر نے 12 سال لگائے. 12 سال تک انہوں نے سورہ بقرہ کو صرف پڑھا ہے، 12 سال تک سورہ بقرہ کو انہوں نے یاد کیا ہے. اس کے معانی اور وصف جب برابر وہ یاد ہو گئی، اور اس کے معانی اور مفہوم اور تفسیر برابر مکمل ہو گئی، تو اس 12 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک عظیم الشان دعوت فرمائی. بتایا صحابہ کو کہ اس کے حفظ کے اوپر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. صرف سورہ بقرہ، پورا قرآن نہیں کہ نہیں آج میں سورہ بقرہ کا حافظ ہو گیا، آج میں نے سورہ بقرہ کو اچھی طرح سمجھ لیا. اس پر انہوں نے بہت بڑی دعوت کی. ایک صحابی کے بارے میں 8 سال ہے، حضرت عمر کے بارے میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 12 سال تک انہوں نے، اور ایک صحابی کے مطابق 8 سال کے بعد جب سورہ بقرہ ان کو جو ہے مکمل، یعنی صرف ہمارے جیسے حفظ نہیں، وہ تو عربیات ہیں، اچھی طرح ایک ایک لفظ کے معانی کی نکات پر پہنچنے والے تھے، وہ سارا جب مکمل ہو گیا انہوں نے کیا کی؟ 8 سال کے بعد دعوت کی. اس لیے سورہ بقرہ کا یاد ہو جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، فضیلت خداوندی ہے. تو بہرحال سورہ بقرہ کو ہم پڑھیں، اس کا ہم معمول بنائیں. پوری سورہ بقرہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ہم جو ہے اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کے پڑھنے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھروں میں برکتیں آئے گی، اور اس کی فضیلتیں جو آسمانوں سے برکتوں کا نازل ہونا، فرشتوں کا نازل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ صورت بہت پسند ہے، اس کی ایک ایک آیت پر اللہ نے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی فرشتوں کا نزول فرمائیں گے. ان کی برکتوں سے ہمارے گھروں کی ساری آلودگیاں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، الجھنیں، یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سارے شیاطین وساویس جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے جو ہے وہ ختم کریں گے. تو یہ ہے سورہ بقرہ کہ جس کے شروع میں الف لام میم ہے، جو حروف مقطعات میں سے. اور حروف مقطعات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی اور جس کا مراد، جس کو کوڈ کہتے ہیں، بعض کوڈ لفظ ہوتے ہیں کہ جو رکھتے ہیں اسی کو معلوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ معلوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے. اب ان دونوں کے درمیان یہ راز ہے، اس کے معنی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی نے الف لام میم پڑھا نے تو آپس میں چیوی گویا کرنے لگے، اور چیوی گویا کرتے ہوئے کہنے لگے، ہنسنے لگے. الف لام میم کا انہوں نے کوڈ کیا نکالا؟ انہوں نے جو ہے یہ عددی جو حروف ہوتے ہیں، حروف کے جو عدد ہوتے ہیں، اور عدد پر سے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے عدد پر سے الف لام میم کا جو ہے معنی یہ نکالا کہ الف لام میم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ مذہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ صرف 71 سال تک چلے گا، 71 ایئرس، پھر ختم. تو ایسے اسلام کو قبول کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو صرف 71 سال کا ہے، پھر تو یہ ختم ہو جائے گا. ایسی باتیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر مسکرائے اور کہا کہ تم الف لام میم کا یہ معنی لیتے ہو، تو میرے قرآن میں تو یہ جو ورڈز ہے اور یہ کوڈ جو ہے الف لام میم، یہ صرف ایک نہیں ہے، اس میں تو الف لام را بھی ہے، اس میں تو الف لام میم سواد بھی ہے، اس میں تو حامیم بھی ہے، اس میں تو کاف ہا یا عین سواد بھی ہے. سارے حروف مقطعات گنوائے، وہ سب کھجلانے لگ گئے. اللہ کے نبی نے کہا سب کا کوڈ نکالو، صرف الف لام میم کا 71 سال ہے تو اب سب کے سال نکالو اور سب کو بتاؤ کہ اس کے کیا معنی ہے. تو جواب ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا اس کا معنی وہی پوشیدہ ہے، جس کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے تم اپنی عقل سے اس کو ظاہر مت کرو اور اپنی عقل سے اس کو بیان مت کرو. اس طرح کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. بہرحال
ہر جو ہے صورت میں، صورت کے بعض جو ہے الفاظ میں یہ لفظ آتے ہیں، الف لام میم آتے ہیں، الف لام را آتا ہے، یہ سب حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا معنی ٹکڑا ٹکڑا، اس لیے اس کو پڑھا بھی ٹکڑے ٹکڑے طریقے پر پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم ہر ایک کا الگ الگ لفظ کر کے اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن سے دلچسپی اور شوق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے علوم سے اللہ ہمیں مستفیض فرما، ہمارے سینوں کو اے اللہ علوم قرآنیہ سے اے اللہ بھر دیجئے، اے اللہ بھر دیجئے، اے اللہ اس کا شوق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ احادیث کا، قرآن کا جو دو علوم تیرے نبی ہم کو دے کر گئے ہیں، اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہارے اندر یہ دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو یعنی قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ان دو چیزوں کی دلچسپی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ درس قرآن ہوتا ہے، اور روزانہ اللہ تیرے پیارے حبیب کی سنتوں اور حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسی نورانی روحانی مجالس میں اے اللہ ہمیں شرکت کی، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ توفیق نصیب فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مشتاق بھائی کو بھی شفا نصیب فرما، دیگر جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ اسپتال میں ہیں، اے اللہ اپنے گھر میں ہیں، تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے پیارے اللہ، پیارے حبیب علیہ السلام نے اے اللہ جتنی بھی خیر بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری خیر و بھلائی ہمیں امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور اے اللہ جتنی بھی شرور سے فتنوں سے پناہ چاہیے ان تمام سے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔